جی اتنی دیر میں ہم نعت رسول مندور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرمائیں گے. ہمارے ایک سالہ کے طالب علم ہیں حافظ احمد رضا صاحب، وہ انشاءاللہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام رہائی کی وہ دعا نہ کرے، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. مدینے جا نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. بس ہم مکمل لیکن اللہ تعالیٰ کا عزم جب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے تو اسی وقت اس کا آغاز ہوتا ہے. میرا نام مبشر عارف ہے اور آج اس پروگرام میں اسٹیج سیکرٹری کی فرائض مجھے نبھانے ہیں. میں اپنی جانب سے شعبہ تعلیم و تربیت کی جانب سے اور مرکز تنظیم اسلامی کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کو اس پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں. اس پروگرام کی جو ترتیب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا.
उसके बाद इस कोर्स का एक तारुफ जो है वो आपके सामने पेश किया जाएगा, इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया गया। उसके बाद हमारा जो पिछला सेशन था उसके 2 तलबा आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि उन्होंने इस साल के दौरान क्या क्या किया। उसके बाद 2 तलबा इस सेशन के वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि उन्होंने इस 1 साल कोर्स को कैसा पाया। उसके बाद तकसीम असनाद होंगे। उसके बाद हदीया तशक्कुर खुर्शीद अंजुम साहब को नाज़िम तालीम व तरबियत में वो अदा करेंगे और आखिर में सदारती खिताब अमीर मोहतरम का होगा। तो ये इस प्रोग्राम की तरतीब। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से कबल मैं दरख्वास्त करूँगा नाज़िम तालीम व तरबियत मोहतरम जनाब खुर्शीद अंजुम साहब से कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लें। मैं दरख्वास्त करूँगा नायब अमीर तंजीम इस्लामी मोहतरम जनाब इजाज़ लतीफ़ साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लें और मैं दरख्वास्त करूँगा अमीर तंजीम इस्लामी मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब से भी कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा, जिसके लिए मैं 1 साल रुजू इलल कुरान कोर्स के तालिब इल्म हाफिज़ साहिब ज़ियाफ़र साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और तिलावत से कुरान का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب
تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنے کا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی اور اختلاف پر پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب چکھو مزہ اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ تھے حافظ سائن زیاد بٹ صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن حکیم کر رہے تھے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو اس ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس کے حوالے سے بریف کیا جائے گا کہ یہ اس کورس میں کیا کیا مضامین پڑھائے جاتے ہیں، کس طرح یہ چلتا ہے۔ جو ہمارا کورس ہے اس پہ ہم اس کو ایک سالہ کورس کہتے ہیں، لیکن اصولاً اس کا دورانیہ ایک سال سے کچھ کم ہوتا ہے۔ اس کورس کے اندر اس سال 6 مضامین جو ہے وہ پڑھائے گئے ہیں جو مستقل بنیادوں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ ان میں عربی گرامر ہے، حدیث کا مضمون ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب نصاب کا مضمون ہے، ترجمہ قرآن ہے، تجوید ہے، اور اس طریقے سے کمپیریٹیو فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی مزید کچھ تفصیل اس طرح ہے
کہ جو تجوید ہے اس کے اندر قواعد تجوید انجینئر نوید صاحب رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ ہے، اس سے قواعد جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اور طلباء کو جو ہے وہ مشق کرائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی نماز بھی درست کی جاتی ہے اور آخری صورتیں 20 صورتیں جو ہے وہ حفظ کرائی جاتی ہیں۔ یہ تمام طلباء کے لیے یہ صورتیں حفظ کرنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے جو عربی گرامر کا مضمون ہے، اس سال ہم نے دروس اللغۃ العربیہ کی 2 کتابوں کو مکمل پڑھا ہے اور تیسری کتاب کے کچھ اسباق کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انجینئر نوید صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کے مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے قرآن حکیم کی ترکیب بھی کچھ صورتوں کی کی ہے۔ تو اس طریقے سے طلباء اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کی ترکیب بھی اپنے انداز میں کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد جو ہمارا حدیث مبارکہ کا مضمون ہے، اس کے اندر 40 نووی پڑھائی جاتی ہے، جو تقریباً 44 40 نام ہے، تقریباً 44 کے اندر احادیث ہیں، وہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اصول حدیث ہے، اس کے لیے تحصیل مصطلح الحدیث کی کتاب جو ہے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جو منتخب نصاب ہے وہ جو ہے وہ مکمل پڑھایا جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر شاہ احمد رحمہ اللہ نے ترتیب کیا ہے تو وہ مکمل پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ترجمہ قرآن جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے اس دفعہ، اس کے اندر سورہ بقرہ مکمل کرائی گئی ہے، سورہ یوسف پڑھائی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی آخری منزل میں سے بھی کچھ حصے پڑھائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی پڑھائی گئی ہے۔ الرحیق المختوم جو ہے اس سے اس کا مطالعہ کرایا گیا ہے، لیکن جو استاد ہیں ان کے اپنے نوٹس بھی کچھ ہوتے ہیں تو ان سے بھی وہ پڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقیدے کی بحث میں عقیدہ بھی جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فقہ العبادات، ہمارا جو عبادات کی روزمرہ کی عبادات کے مسائل ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جو تمام مضامین ہیں یہ ہمارے ہاں مستند اساتذہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی، ایک سوچ تھا کہ ایسے تعلیم یافتہ افراد جنہوں نے دنیاوی تعلیم میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ لگایا ہے، انہوں نے گریجویشن کیا ہے، انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، انہوں نے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے اور ان کے پاس بے شمار ڈگریاں ہیں، لیکن دینی علوم میں وہ کورے ہیں۔ دینی علوم میں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ صحیح سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 2 انتہائی ہیں کہ ایک طرف تو وہ پی ایچ ڈی ہے لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ سیدھی سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں۔ تو ایسے حضرات کے لیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کا ایک ویم تھا، تو انہوں نے اس ویم کے تحت سوچا کہ ایسے افراد کو بھی دین سے جوڑنے کے لیے کوئی کورس ترتیب دیا جائے۔ تو یہ کورس لاہور کے اندر جو ہے وہ تقریباً 80 کی دہائی کے اندر شروع کیا گیا، اور لاہور کے اندر آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ قرآن اکیڈمی جو کہ 36 کے ماڈل ٹاؤن میں ہے، وہاں اس کا آغاز کیا گیا اور شروع میں یہ 2 سالہ رہا، بعد میں اس کو 1 سالہ کر دیا گیا، اور گزشتہ تقریباً 40 برس سے یہ کورس قرآن اکیڈمی لاہور میں باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب سال 2020 آیا تو سابق امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب اور سابق ناظم اعلیٰ اظہر بختیار خلجی صاحب کی خصوصی کاوشوں سے اس کورس کا آغاز مرکز تنظیم اسلامی میں بھی کیا گیا، اور 2020 کے بعد سے یہ کورس باقاعدہ طور پر یہاں بھی ہو رہا ہے۔ تو گویا لاہور کے افراد کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ چاہیں تو ماڈل ٹاؤن میں جا کے یہ کورس کر لیں اور چاہیں تو یہاں پر آ کے یہ کورس کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کا جو ویژن تھا کہ یہ ایسے افراد اور جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے اندر، دونوں تعلیمات کے اندر آگے بڑھیں، تو لہٰذا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اساتذہ بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کے اندر پڑھے لکھے ہوں اور وہ جو ہے طلباء کو پڑھائیں تاکہ وہ ان کے اندر دونوں طرح کی استعداد پیدا کر سکیں۔ تو لہٰذا میں اگر اپنے اساتذہ کو تعارف کراؤں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اساتذہ دونوں طرح کی بھرپور تعلیم جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے جو منتخب نصاب کے استاد ہیں محترم ملک شیر افغان صاحب، یہ ایروناٹیکل انجینئر ہیں، ایئر فورس سے اسکواڈرن لیڈر ریٹائر ہیں اور ابھی بھی یہ مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے رہتے ہیں۔
تو یہ منتخب نصاب پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے منتخب نصاب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد یہ پڑھا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہمارے جو حدیث کے استاد ہیں محمود حماد صاحب، وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں، الیکٹریکل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی ہیں، اور وہ حدیث پر عبور رکھتے ہیں، اور وہ یہاں طلباء کو حدیث کا مضمون اور اصول حدیث کا مضمون جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ ہمارے جو ترجمہ قرآن کے استاد ہیں شاہ ابراہیم صاحب، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، مختلف فرمز میں جا کر آڈٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور پچھلے 1 سالہ رجوع القرآن کورس میں انہوں نے یہاں سے ہی تعلیم حاصل کی تھی، اور یہاں سے ہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اس سال انہوں نے یہاں پر ہی ترجمہ قرآن پڑھانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے ایک طالب علم ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی بہترین مثال ہے۔ عربی جو ہے وہ میں خود پڑھاتا ہوں، میں عربی کا استاد ہوں۔ تعلیم میری MSc اکنامکس سے، اسلامی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے اکنامکس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کی بھی ڈگریاں ہیں۔ تو میں یہاں عربی پڑھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اچھے پڑھا سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا تنویر صاحب ہیں جو MPhil علوم اسلامیہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، تو یہ ماشاءاللہ اس مہارت رکھتے ہیں، اور یہ یہاں پر تجوید بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ بھی پڑھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اساتذہ کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں دونوں فیلڈز میں، تو انشاءاللہ اپنی ان مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کو بھی بھرپور طور پر تیار کرتے ہیں کہ فیلڈ میں جا کر دین و دنیا دونوں میں کامیاب زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ یہ جو 1 سالہ کورس ہے ہمارا، اس کا باقاعدہ آغاز 22 مئی 2022 سے ہوا تھا، اور جب اس کورس کا آغاز ہوا تھا تو شروع میں طلباء کی تعداد جو ہے وہ 30 تھی، اور کل 15 طالبات نے جو ہے وہ داخلہ لیا۔ آج 2 مارچ 2023 اس کورس کی اختتامی تقریب ہے، اور جو مرد حضرات جنہوں نے اس کورس کو پاس آؤٹ کیا ہے ان کی تعداد 22 ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فگر ہے کہ 30 میں سے 22 افراد نے اس کورس کو مکمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے طالبات جو ہے وہ ان کی کل تعداد 15 تھی، تو انہوں نے اس سال 8 کی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس کورس کو مکمل کیا۔ تو وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 50% طالبات نے اس کورس کو مکمل کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے کورسز تھے اس میں خواتین کی تعداد کم رہی تھی، پہلے کورس میں 3 خواتین تھیں، دوسرے کورس میں 1 خاتون تھی، اور یہ ہمارا پہلا کورس ہے جس میں خواتین کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ لیکن کچھ ایسا اندیشہ ہے کہ چونکہ مرکز نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ فیملیز کو رہائش نہیں دی جائے گی، تو لہذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ آئندہ خواتین کی تعداد دوبارہ کم ہو کے 1-2 پر چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے طلباء ہیں ان میں سے اکثریت ایسے طلباء کی ہے جو ہاسٹل میں بھی رہائش پذیر ہوتے ہیں، جو دور دراز سے آتے ہیں اور ہاسٹل کے اندر جو ہے وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ جو ہاسٹل کے طلباء ہیں ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ جب طلباء نئے نئے آتے ہیں تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ان کو فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھایا جائے، اور شروع میں جو ہے وہ کافی معاملات خراب رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو طلباء کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ پڑھنی تو ہے ہی، تو لہٰذا پڑھنی چاہیے عزت کے ساتھ۔ تو وہ الحمدللہ پھر آخر جب چلتا رہتا ہے کورس تو وہ آخری مہینوں میں خود ہی جو ہے اپنے ذوق و شوق سے پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناشتے کا وقت ہوتا ہے، بریک ہوتی ہے، پھر تقریباً ہماری کلاسز جو ہیں وہ 8:15 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہماری کلاسز ہوتی ہیں، پھر ظہر سے مغرب تک بریک ہوتی ہے، پھر مغرب سے عشاء ایک کلاس ہوتی ہے۔ اس کلاس کے اندر مختلف مضامین جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ جب کورس شروع ہوتا ہے تو اس میں آداب زندگی پڑھائے جاتے ہیں۔ جب محسوس ہوتا ہے کہ آداب زندگی پڑھ لی ہیں طلباء نے، تو اس کے بعد ہم نے پچھلے سال امیر محترم کے حکم سے یہ طے کیا تھا کہ پھر اس کے بعد ہم مبتدی نصاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو مبتدی نصاب ہم جو ہے وہ جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مبتدی نصاب کیا چیز ہے، تو اس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اس سال الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر ایک عربی کی کتاب ہے قصص النبیین،
اس کے تقریباً 1.5 حصے کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور اس میں کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں الفاظ مشکل آئے ان کی ترکیب کی جائے، ان کے معنی غور کیے جائے، تاکہ طلباء کو مستقبل میں عربی پڑھنے میں بھی آسانی رہے۔ اور اس طریقے سے یہ مغرب سے عشاء کی کلاس چلتی ہے، تو عشاء کے بعد ہم طلباء کو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ وہ آرام کر سو جائیں، تو تاکہ پھر صبح جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھ سکے۔ اور یہ ایک خوبصورت یہاں دینی ماحول بنتا ہے کہ جس طریقے سے طلباء جو ہے وہ کوئی، جیسے اس بیچ کی اگر میں بات کروں تو کوئی اسلام آباد سے آیا ہے، کچھ طلباء سائیوال سے آیا ہے، بہاولپور سے آیا ہے، مختلف جگہوں سے طلباء جو ہے وہ آتے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہوتا جب شروع کے دن ہوتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو پھر وہ جیسے قرآن حکیم میں ہے نا، بہترین دوست کانہ ولی حمیم، تو اس کی مانند بہترین ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہوتے ہیں، اور زندگی بھر کے وہ ایک ساتھی ہوتا ہے، یہ فلاں ہے جس کے ساتھ میں نے 1 سالہ کورس کیا تھا، تو یہ بھی ایک تعلق طلباء کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو طلباء ہیں ہمارے، ان کو ہم نے ٹرپ کرایا ہے 1 سال کا، ہم لے کے گئے تھے 1 دن کے لیے، تو 1 روزہ دورہ ہم نے کیا تھا قرآن اکیڈمی جھنگ کا، اور ساتھ اس میں قرآن اکیڈمی فیصل آباد ہم گئے تھے۔ فیصل آباد میں محترم ڈاکٹر عبدالسمی صاحب نے ہمیں ریسیو کیا تھا، اور جھنگ میں عبداللہ اسماعیل صاحب نے ہمیں ریسیو کیا تھا، تو 1 روزہ دورہ ہم نے یہ کیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے 1 روزہ دورہ ہم نے کیا لاہور کے اندر جو کلیت القرآن ہے اور قرآن اکیڈمی ہے، تو وہاں پر ہم اپنے طلباء کو لے کے گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ وہاں پر وزٹ کرایا ہے۔ یہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں طلباء کہ کوئی کدھر سے آیا ہے، کدھر، تعلیمی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی مختلف تعلیمی پس منظر والے لوگ آتے ہیں کلاسز میں۔ وہ ہمارا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کم از کم جو طالب علم ہمارے پاس آئے وہ انٹرمیڈیٹ اس نے کیا ہوا، تو مختلف اس سال بھی ہمارے پاس جو طلباء آئے وہ مختلف او لیولز کے تھے، اے لیولز کے تھے، انجینئر تھے، تو یہ دنیاوی تعلیم میں یعنی جو اصل مقصد تھا اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے مختلف طلباء جو ہے وہ اس ہائیلی ایجوکیشن فیلڈ کے ساتھ آئے۔ مختلف طلباء ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت عمدہ جو ہے وہ پرفارم کیا ہے۔ جیسے چند کچھ طلباء کا اگر ذکر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک فیملی ہمارے پاس یہاں اسلام آباد سے آئی ہوئی تھی، ویسے وہ ماشاءاللہ 6 افراد ہیں فیملی کے، تو 6 کے 6 یہاں کورس میں آئے ہوئے تھے، والدہ ہیں، 2 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں، تو سارے ہی وہ اس کورس میں آئے ہوئے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 6 کی 6 پوزیشنیں انہوں نے ہی لی، تو ماشاءاللہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انہوں نے کس ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ پھر ماشاءاللہ وہ اتنے معدب ہیں کہ جو بڑا بھائی ہے اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جو اس سے چھوٹا ہے اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور جو سب سے چھوٹا ہے اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک طالب علم عارف والا سے تھے، جن ماشاءاللہ 1 سال کی چھٹی جو ہے وہ اپلائی کی تھی، اور سرکاری ملازم تھے، تو پورے 1 سال کی چھٹی جو ہے وہ لے کر یہ کورس کرنے کے لیے آئے، اور انشاءاللہ وہ واپس جا کر اپنی جاب کو کنٹینیو کریں گے اور ساتھ میں دین کی دعوت کا کام بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک طالب علم آئے، وہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم ہمارے پاس آئے تھے جو ساہیوال سے تھے، ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب اس محلے سے آئے تھے جہاں ڈاکٹر صاحب کبھی رہے تھے، تو ماشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی جا کے وہاں کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ طلباء کے مختلف رنگ ہیں جو یہاں پر مختلف طلباء، کسی کو نمایاں کرنا مقصود نہیں ہے، ایک موٹیویشن ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ داخلہ لینا چاہیں تو آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ یہاں مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ جو کورس ہے الحمدللہ ہمارا آج جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اس کی جو اب دوبارہ نیا 1 سالہ کورس شروع ہوگا وہ 8 مئی 2003 سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں اور دعوت دیں اس کی، تاکہ اور بھی لوگوں کو بتایا جا سکے، تاکہ آئندہ سالوں میں بھی ہماری بھرپور جو ہے وہ کلاسز کا انعقاد ہو سکے۔ تو 8 مئی سے انشاءاللہ تعالی ہمارے نئے بیچ کا آغاز ہوگا۔ تو یہ کچھ مختصر تعارف تھا اس 1 سالہ کورس کا کہ اس کے دوران ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا کیا ہے۔ تو یہ امید بھی کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو اچھے انداز میں کچھ سمجھ آ گیا۔ اب ہم انشاءاللہ خواتین کا مائک آف کر دیں گے تو وہ اپنے پروگرام کو لے کے چلیں گی اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہوا ہے 7:12 تو ہم تقریباً 7:15
40 منٹ پر دوبارہ خواتین کا مائک آن کر دیں گے تو وہ کوشش کر لیں کہ اس دوران اپنے پروگرام کو مکمل کریں۔ پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہوئے اب ہم کچھ سابقین طلباء جو ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سالہ کورس میں یہاں سے پڑھا تھا ان کو موقع دیں گے کہ وہ آئیں اور یہاں اپنا اظہار خیال کریں کہ انہوں نے 1 سال کے دوران کیا کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں ہمارے جو عارف والا سے ساتھی آئے ہوئے ہیں رمضان صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو بتائیں کہ پچھلے 1 سال کے بعد انہوں نے اس 1 سال کے دوران کیا 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 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایسا ہے کہ آپ کے سامنے تعارف تو سر نے اس پورے 1 سالہ کورس کا رکھ دیا ہے، تو اس 1 سالہ کورس کے اندر جو کچھ ہم نے سیکھا تھا بیسیکلی وہ ایک جستجو بدلتی ہے انسان کی کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک صلاحیت ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ کس صلاحیت کا حامل ہے اور وہ اس جو ذخیرہ لے کے یہاں سے جاتا ہے علم کا وہ اس کو کیسے پرو کر رہا ہے۔ تو تدریسی معاملے میں تو میری صلاحیت شاید میں فیل کرتا ہوں وہ کم ہے، جس وجہ سے میں کسی تدریسی عمل میں تو میدان میں تو نہیں جا سکا، لیکن شکر الحمدللہ ہم نے وہاں پہ قرآن مرکز کی بنیاد رکھی اور اس کی کوشش کی۔ تو 1 سالہ کورس کے بعد اب ہم وہاں پہ اس کے لیے کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اب 1 سالہ کورس کا پروگرام شروع کیا جائے، اور یہاں پہ ایک ترتیب ہے فہم دین پروگرام کی جو چھوٹے چھوٹے پروگرام کی شکل میں بنائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ وہ ساری ذمہ داری مجھے دی گئی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کی ترتیب بنائیں۔ تو اب اس وقت میں اس سارے سسٹم کو وہاں پہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ میری مدد کرتے رہیں۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے رمضان صاحب جنہوں نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کافی کچھ کام بتایا ہے۔ حقیقت میں یا وہاں پر یہ قرآن اکیڈمی جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں کرنے کے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا شان ابراہیم صاحب سے جو ہمارے پچھلے 1 سالہ کے طالب علم تھے اور اس سال انہوں نے ترجمہ قرآن پڑھایا ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب شان ابراہیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب اکرام، کچھ تعارف مبشر عارف صاحب نے میرا رکھ دیا ہے۔ شان ابراہیم میرا نام ہے اور بنیادی طور پر تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور اپنی ایک لاہور میں ہی فرم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پریکٹسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں میں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ سال مجھے یہ سعادت دی کہ میں یہاں سے رجوع القرآن کورس کر سکوں، اور جو مضامین کی ترتیب مبشر عارف صاحب نے بتائی ہے مور اور لیس یہی ترتیب ہمارے ہی جو سیشن تھا پچھلے سال کا اس میں یہی ترتیب تھے۔ کچھ اضافی محاضرات جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھے جو کہ تنظیمی فکر کے حوالے سے تھے، اور وہ بنیادی طور پر تنظیم کے رفقا کو پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ دین کا جامع تصور بھی ہے، فرائض دینی کا جامع تصور اور التزام جماعت اور منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سال جو ہے وہ الحمدللہ میرے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے جو موقع دیا ہے، شیر احمد صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ترجمہ قرآن کے حوالے سے رابطہ کیا، اور میرے لیے واقعی یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ تھوڑا سا میں محسوس یہ کر رہا تھا کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رائے دینا میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ گمراہی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔
اگر آپ علم نہیں رکھتے. بہرحال شیر رحمان صاحب نے شروع ہی میں مجھے کہا تھا کہ تم نے بالکل سیف چلنا ہے, زیادہ اوور اسمارٹ نہیں ہونا ہے. جو پہلی میٹنگ ہوئی تو ہوا کیا تو میرے لیے بڑے جو ہے اس نے بڑی مدد کی کہ میں شروع ہی سے اپنے آپ کو بہت زیادہ تیار ہو کر آتا تھا. میں مطالعہ کر کے آتا تھا, اور میں جہاں پر کچھ مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر مجھے کسی سے یہ رابطہ کرنا چاہیے یا کسی سے وہ کرنا چاہیے, پوچھ لینا چاہیے, تو الحمدللہ کچھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ میں نے اس کوشش کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی بھی کوشش کی. الحمدللہ سیکھا میں نے بہت, یعنی کہ جو پچھلا سال تھا اس کے نسبت یہ سال میرے لیے سیکھنے کے اعتبار سے بہت بہتر رہا. خاص طور پہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس حوالے سے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید اس میں میری اس کو سمجھنے میں, اس کو براہ راست اس کا فہم وہ الحمدللہ مجھے پڑھانے کے بعد حاصل ہوا. اس کے علاوہ جو اس رجوع الی القرآن کورس کے سلسلے میں ایک بات جو رکھنا چاہوں گا, جو میں نے محسوس بھی کی اور جو سیکھی, وہ سب سے جو اچھی چیز میں نے سیکھی وہ للہیت پیدا کیا جاتا ہے اس کے اندر. پہلے بھی ہم کام کرتے تھے, غیر شعوری طور پر میں کہیں نہ کہیں لگ رہا ہوتا تھا کہ ہم یہ کام خود کر رہے ہیں یا ہمارا اس میں کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن جب رجوع الی القرآن کورس میں خاص طور پر جب عقائد کو پڑھا, اور اس کے علاوہ پھر جب دوسرے بھی ہمارے کچھ اربعین کے اندر بھی کچھ احادیث ایسی ہیں, تو وہاں سے پتہ چلا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے ہوتا ہے. اور پھر جب میں نے یہ سوچا کہ واقعتاً جو ہمارے اسلاف تھے, جس میں آپ ان کا بہت سارے جو ہمارے اسلاف کے لوگ ہیں, جس میں مجدد علی ثانی رحمہ اللہ کی بات کریں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی بات کریں, کہ ان اکیلوں نے جو کام کیا وہ پوری انجمنیں نہیں کر سکتی. اب فرق کیا تھا, ان کے اندر اخلاص تھا. انہوں نے وہ کام اخلاص میں ڈوب کر کیا, اور ہم لوگ, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نعمت سے جو ہے نا دور ہیں. ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی واہ واہ کے لیے, عوام کی ستائش کے لیے, یا اپنے آپ روب جمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ نتائج, وہ جو نتائج جو ان کو حاصل ہوئے تھے, حالانکہ نتائج کے مکلف نہیں ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی تو تھے. جب بدعات کا ظہور تھا, یعنی بدعات اپنے پورے بادشاہت کے اندر چل رہی تھی, انہوں نے اس وقت بدعات کو رد کیا. تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر اخلاص کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ تھے. تو یہ چیز میں نے بہت سیکھی رجوع الی القرآن کورس میں, اور میں نے واقعتاً یہ چیز محسوس کی کہ یہ جو چیزیں تھیں جو ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہونی چاہیے تھیں, وہ آہستہ آہستہ مادی پرستی کا شکار ہوتی گئیں. اور ہم بھی جو ہے جب تک کوئی چیز مادی اعتبار سے سامنے نہ ہو, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی کوشش اگر واقعی جو ہے نا اس کا ٹھیک ٹھاک شور شرابہ نہ ہو, مارکیٹنگ نہ ہو, ہم اس کوشش کو کوشش ہی نہیں سمجھتے. ہم اس چیز کو, اس وجہ سے میں جتنے بھی طلباء ہیں, کیونکہ وہ تو میرے شاگرد بھی رہے ہیں, ان کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنی سی کوشش جاری رکھیں, اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا یہ کام, میں نے للہیت کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, اپنی تعلیمی جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو بھی کسی طریقے سے جاری رکھیں. چاہے اپنے ڈرائنگ روم سے شروع کر لیں, تو 2-3 طلباء کے ساتھ شروع کر لیں, یا اگر میں نے تو ان کو کہا ہے کہ اگر کوئی مرکز سے کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو لازماً اویل کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائیں گے, اور للہیت کے ساتھ کی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کہتے ہیں نا, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اخلاص سے کیا ہوا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو بڑا نہ کریں. انسان قیامت کے دن حیران ہو جائے گا کہ چھوٹا سا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کر دیا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہماری ترجیح ہو جائے, یہ مانگیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. جزاکم اللہ خیر. شاہ ابراہیم صاحب
ہمارے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین جو ہے کہ خلوص و اخلاص کی برکت سے وہ کام ہمیں کتنا بڑا جو ہے وہ محسوس نظر آتا ہے اور ہے بھی. اسی طریقے سے بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خلوص و اخلاص کی یہ بات ہے کہ آج یہ باغ جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ہو چکا ہے، آباد ہو چکا ہے. اور وہ کام جو ایک قرآن اکیڈمی لاہور ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوا تھا، آج پاکستان کے تقریباً کئی بڑے شہروں میں یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے. کراچی ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، جھنگ ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، بے شمار لوگوں پر ڈاکٹر صاحب کا لگایا ہوا یہ پودا بھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے. یہ جو ہمارے طلباء ہیں ان کو مختلف مضامین جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پڑھائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ اسپیشل لیکچرز یا جن کو ہم اضافی محاضرات کہتے ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے. ان کو جو اضافی مضامین پڑھائے جاتے ہیں ان میں تاریخ اسلام ہے. اسلام کی ایک تاریخ، انسان اپنی تاریخ سے جڑتا ہے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کس شاخ کا ٹوٹا ہوا تارا ہے. تو تاریخ اسلام ان کو پڑھائی جاتی ہے. پھر فکر اقبال ان کو پڑھائی جاتی ہے کہ علامہ اقبال نے جس پیغام کو دیا تھا وہ پیغام کس انداز میں کیا ہے اور کس انداز میں، تو وہ ایک بہترین انداز میں ان کو پڑھائی جاتی ہے. پھر ہمارے ناظم اعلیٰ ہے اسلام، وہ پڑھاتے ہیں اسلام کا معاشی نظام. تو خصوصی طور پر ہمیں وقت دیتے ہیں تو ہم سے اسلام کا معاشی نظام جو اکنامک سسٹم آف اسلام ہے وہ پڑھاتے ہیں طلباء کو. اسی طریقے سے تصور اہل سنت والجماعت، فضیلت علم، فتنہ دجال اور 400 سالہ تجدیدی مسائل کا جائزہ، یہ بھی ایک خاص مضمون ہے جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھایا تھا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خورشید انجم صاحب یہ ہمارے طلباء کو پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ دینی فرائض کا جامع تصور، دین اسلام کا جامع تصور، اسلام اور سیکولرزم، خواتین کے دینی فرائض کیونکہ خواتین بھی موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے منہج انقلاب نبوی، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا لفظ با لفظ مطالعہ یہاں پر کروایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں، تنظیم الاوقات، ٹائم مینجمنٹ کہ کس طرح ہم اپنے ٹائم کو مینج کر کے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، وہ یہاں پڑھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک ہمارے ساتھی ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے خاص طور پر وہ 2 دن کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے طلباء کو پڑھاتے ہیں، طلباء کو آگاہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے. اسی طریقے سے احیائی تحریکوں کا تعارف، جو احیائی تحریکیں بر صغیر پاک و ہند میں چل رہی ہیں ان کا تعارف، اور اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے مصر والی الاخوان وغیرہ ان کا بھی تعارف طلباء کو کرایا گیا ایک لیکچر. اسی طریقے سے فلسفہ قربانی بھی پڑھائی گئی. تو یہ چند ایک اضافی محاضرات ہیں، اسپیشل لیکچرز ہیں جو طلباء کو جو ہے اس 1 سالہ کورس کے دوران پڑھائے گئے. اس طرح میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عبدالفاظ کروں گا. اس سال جو ہمارا 22-23 کا ہے اس کے جو ہمارے CR کلاس ریپرزینٹیٹیو محترم جناب ارسلان رشید صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ انہوں نے اس 1 سالہ کورس کو کیسا پایا. محترم جناب ارسلان رشید صاحب. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس، امیر تنظیم اسلامی، اکابرین کرام، محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے عزیز رفقائے کورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل شکر، کل تعریف، کل حمد اس رب پاک کی ہے جس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ جو سفر، جو کورس آج سے 1 سال قبل ہم نے شروع کیا تھا آج وہ اختتام کو پہنچا. الحمدللہ. میں اس موقع پر اپنے اکابرین کو یاد کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بالخصوص بانی محترم رحمہ اللہ اور انجینئر نوید احمد رحمہ اللہ، کہ ان کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں آج یہ کورس رجوع القرآن ملک بھر میں مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر منعقد کیا جاتا ہے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.
کوئی بھی نیک کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک اس میں اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم شامل نہ ہو. تو میں پوری کلاس کی طرف سے اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں. بے شمار دشواریوں کے بعد 1 سال کا وقت نکالنے کی اللہ پاک نے توفیق دی. پھر یہاں آنے کے بعد اور بھی بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک ساتھی کے والد محترم کا انتقال ہوا, ایک ساتھی کے چچا کا انتقال ہوا, اور کچھ ساتھیوں کے مزید بڑے قریبی رشتہ دار ان کا انتقال ہوا, وہ دنیا سے کوچ کر گئے. اس سب کے باوجود انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کورس کو مکمل کیا. تو میں تمام اپنے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا, ہماری کلاس میں مختلف شہروں سے لوگ طلباء شامل تھے. میرا تعلق خود کشمیر سے ہے اور مختلف ایج گروپ کے لوگ بھی شامل تھے. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ تعلق, یہ جو ہمارا رشتہ تھا یہ اللہ کے لیے تھا, یہ جو ہماری محبت تھی یہ اللہ ہی کے لیے تھی. تو پہلے ہی مہینے سے, پہلے ابتدا ہی سے آپس میں ہم آہنگی پیدا ہو گئی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلے, ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. بالخصوص میں جو آپ کے سامنے موجود ہوں, یہ میرے رفقا کے ساتھ کاندھی کیا, مجھ پر اعتماد کیا, مجھے کلاس کا CR بنایا اور مجھے عزت بخشی. اس کے لیے میں سب کا شکر گزار ہوں. میں تمام کلاس کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شعبہ تعلیم و تربیت کا, کہ انہوں نے ہماری دینی اور علمی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے بڑا اس حوالے سے توجہ دی. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انتظامیہ کا, کہ انہوں نے دن رات وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کی, ہماری ضروریات کو پورا کیا اور مختلف معاملات میں ہماری معاونت کرتے رہے. اس کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کورس کے روح یعنی میرے محترم اساتذہ کرام کا ذکر کیا جائے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. جیسے ہم لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, بہت سارے سوالات ذہنوں میں ہوتے ہیں, اساتذہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں, ایک لڑکپن کا فیز ہوتا ہے. تو اس میں سے گزرنے میں جناب ہمارے استاد محمود حماد صاحب, انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی. انہوں نے کس طریقے سے چیز کو دیکھنا ہے, دین کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو دین, یہ جو جس راہ پر تم چل پڑے ہو, یہ صرف تحقیق کا میدان نہیں ہے, یہ صرف جدال کا میدان نہیں ہے, یہ علم کا میدان ہے. یہاں پر تم اپنے رب کا تعارف حاصل کرو گے, اپنی رب کی معرفت حاصل کرو گے, اپنے رب کو پہچانو گے. تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اس حوالے سے. اور پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب ہمارے مبشر عارف صاحب, کیونکہ جب ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے عربی گرامر سیکھیں, قرآن سے براہ راست تعلق قائم کریں, اور مزید قرآن کی تجوید سیکھیں, قرآن کو معروف انداز میں پڑھنا سیکھیں. تو اس حوالے سے انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی کس طریقے سے قرآن کو دیکھنا ہے, اور قرآن کس طریقے سے, کس انداز میں ہم سے خطاب کرتا ہے. اللہ پاک جب ہم سے خطاب کرتے ہیں یا عبادی, اے میرے پیارے بندے, تو کیا انداز ہے, کس طریقے سے اس چیز کو سمجھنا ہے. اور جب امر کا صیغہ آتا ہے تو کس طریقے سے ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ وہ رب کائنات کو حکم دینے لگا. اس حوالے سے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے انہوں نے ہمیں سمجھایا ماشاءاللہ. اس کے بعد جناب محترم تنویر صاحب, انہوں نے تجوید بڑی خوبصورت انداز میں ہم پر بڑی محنت کی. ہم اس حوالے سے بڑے کمزور تھے تجوید کے حوالے سے خاص طور پہ. تو فجر کے بعد بھی انہوں نے ہماری کلاس میں بڑی محنت کی, کلاس روم میں بھی. تو ہمیں تمام اساتذہ کا بڑا مشکور ہوں. جناب شاہ ابراہیم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, یہ پچھلے کورس کے طالب علم بھی تھے, تو ان کے ایکسپیرینسز سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا. تو میں خصوصی طور پہ جو ہے اپنے اکابرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اضافی معاذرات کی روشنی میں ہم پر دین اسلام کا تصور جو ہے انہوں نے واضح کیا, دینی فرائض کا تصور واضح کیا, کس طریقے سے دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, اس کا جذبہ انہوں نے ہمارے اندر پیدا کیا. میں اپنی کلاس کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ طلباء کا اور میس کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہوا کرتا ہے. تو اس حوالے سے بڑے ہی نوک جھوک تو خیر لگی ہی رہتی ہے. بہرحال بڑی ہم شکر گزار ہیں میس اسٹاف کے بھی اور سیکیورٹی اسٹاف کے بھی کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. بڑے پیارے لوگ تھے ماشاءاللہ, کہ جس جگہ پہ ہمیں ان کی ضرورت پڑتی تھی یہ ہمارا ساتھ دیتے تھے. تو آخر میں اپنے دل عزیز استاد شریف خان صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ کی گاڑی کو کسی کے دھکے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کورس میں تو موجود ہیں, ہر طرف سے پازیٹیو فورس تو آپ کو مل رہی ہے,
تو جب آپ یہاں سے جائیں تو واپس اس ماحول میں جائیں تو آپ واپس بکھر کے رہ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کس طریقے سے شعوری حقیقی ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اپنے دل میں پیدا کرنا ہے اور قرآن سے پیدا کرنا ہے, قرآن کو کیسے سمجھنا ہے, اس حوالے سے انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم نے جو سیکھا, جو یہاں پہ سمجھا, اس کو عمل میں لائیں. تو اسی حوالے سے میں اجازت چاہوں گا. تو آپ لوگ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہماری کلاس کے سیاح اسلام رشید صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب اس بیچ میں جن طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی ہے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور اول پوزیشن ہمارے ہاں اس دفعہ سعد ضیاء بٹ صاحب نے حاصل کی ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں محترم سعد ضیاء بٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمین یا رب العالمین. میں تحریک سے مشکور ہوں صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی محترم شیخ الدین شیخ صاحب کا اور اکابرین تنظیم کا اور ہمارے اساتذہ کرام کا, ہمارے مہمان گرامی کا اور بقائے کورس کا اور منتظمین کا, جنہوں نے تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. آج یہ بات میرے لیے باعث صد شکر و مسرت ہے کہ رجوع قرآن کورس کا مبارک سفر جو بتوفیق الہی 9 ماہ قبل شروع ہوا, وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کو پہنچا. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ان حضرات کا بھی شکر لازم ہے جن کی انتھک اور پرخلوص محنتوں کی بدولت ہمیں یہ موقع ملا, خصوصاً بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے. اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. آمین. اس موقع پر میں اپنے والدین کا بھی شکر لازم سمجھتا ہوں کرنا, خصوصاً اپنی والدہ محترمہ کا, جنہوں نے قربانی در قربانی دے کر اور تکلیف جھیل کر ہماری جو دینی تربیت ہے وہ اولین ترجیح پر رکھا اور محبت سے, شفقت سے, ہر طرح سے ہمیں دین کے راستے پر رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے عاجلہ و کامل عطا فرمائے اور ان کی تمام محنتوں کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین. منتخب نصاب یہ جو میرا تنظیم سے تعارف ہے 2016 میں ہوا اور وہ منتخب نصاب سے کے ذریعے ہوا اور وہ تقریباً 2 سال میں جو 9 ماہ میں ہم نے مکمل کیا تھا ادھر کے کورس, وہ تقریباً 2 سال میں مکمل کیا اپنے طور پر ہم نے صرف سنا. اور پھر 2018 میں ہم پاکستان تشریف لائے اور ہمیں ایک شرف ہوا ڈاکٹر صاحب کی فیملی جو ہے ان سے ملاقات کا اور چند دن قریب رہنے کا, وہ انہیں دیکھنے کا, قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور پھر جو کورس کے دوران جب یہ ملاقات کے بعد ان سے ملاقات کے دوران جب 1 ہفتہ ان کے پاس رہے تو پھر یہ دل کیا کہ اب ہم بھی 1 سالہ کورس کریں. تو کورس شروع کرنے کے لیے وقت اتنا ہی بس تھا کہ قرآن تھوڑا بہت سمجھ آنے لگ جائے, لیکن یہ ہے کہ جب کورس میں شامل ہوئے اور پورا سب مکمل کیا تو تمام جو ایکسپیکٹیشنز تھی ہماری ان تمام کو ایکسیڈ کر گیا. میں نے اپنے ساتھ سے کیا سیکھا, سب سے پہلے جو ہمارے کورس کوآرڈینیٹر شیر افغان صاحب, انہوں نے ہمیں منتخب نصاب نہ صرف پڑھایا بلکہ گھوٹ کر پلایا. اسپیشلی منتخب نصاب کے جو دروس ہیں ان کے درمیان ایک ربط اور جو بنیادی 3 مقاصد ہیں منتخب نصاب کے, جس کی وجہ سے یہ ترتیب دیا گیا ہے, ان کو سامنے رکھ کر یہ ہمیں پڑھایا اور ڈاکٹر صاحب کی جو انقلابی فکر تھی وہ ہم پر واضح فرمائی. اور پھر حدیث, اصول حدیث, عقائد و اقبالیات استاذ محترم مولانا محمود صاحب نے ہمیں پڑھایا.
مولانا محمود صاحب نے جو حدیث کا عظیم ورثہ ہے اس کی اہمیت کو نہ صرف سمجھایا بلکہ دل پر نقش کر دیا. اسلاف سے ہمارا رشتہ جوڑا، ان کی اہمیت اور امت کی روایت اس کی اہمیت کو بہت اچھی طرح واضح کیا. ان کا جو علم میں گہرائی ہے، ان کی خوش مزاجی سے اور جس طرح سے انہیں ہمیں پڑھایا ان کی عاجزی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کو قبول فرمائے. اس کے بعد شان ولیم صاحب ہمارے پچھلے اس سال میں انہیں ترجمہ قرآن میں پڑھایا. انہوں نے ماشاء اللہ سے بہت اچھے انداز میں لفظی اور محاورہ میں ترجمہ ہمیں پڑھایا، اور جہاں جہاں احکامات کی آیات آتی تھیں ادھر انہوں نے تفصیل سے ہمیں سمجھایا، اور کئی آیات کا وہ نشان نزول بھی ہمیں بتایا کرتے تھے، جس سے ہمیں آیات کو سمجھنے میں بہت آسانی ملتی تھی. اور جو لفظی ترجمہ ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ نرمی سے، شفقت سے، صبر و تحمل سے ہماری رہنمائی فرمائی. اور آخر میں محترم مبشر علی صاحب جو ہمارے عربی گرامر کے استاد ہیں، انہوں نے گرامر جیسے خشک سبجیکٹ کو بہت ذوق و شوق، طبی خوش مزاجی اور استقامت سے پڑھایا، اور تمام طلباء کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھا اور ہمیں تھرو آؤٹ موٹیویٹڈ رکھا. آخر میں مولانا تنویر احمد صاحب ہمارے جو تجوید اور فقہ کے استاد ہیں، تو ماشاء اللہ سے ان کی محنت اور صبر سے ہماری جو ساری کلاس ہے ان کی تجوید کافی بہتر ہوئی. اور فقہ میں عبادات سے متعلق جو مسائل ہیں انہوں بڑی تفصیل سے اور لگن سے سمجھایا. اور اس کے علاوہ نکاح، طلاق، تدفین سے متعلق بے شمار مسائل سے ہماری آگاہی دی. تو اس کے علاوہ خصوصی محاضرات اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس بھی ہوئے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا. اور میرے تقریباً ساری زندگی باہر گزری، مغرب میں، اسپین اور پورچگل میں، اور کافی سارے اسکولس بدلنے کا بھی موقع ملا، اور کئی اساتذہ اور کئی ٹیچرز اور مختلف طرح کے ماحول ملے. لیکن ان سب سے ان جیسے اساتذہ کبھی نہیں ملے. ان اساتذہ کا جو صبر ہے، جو لگن ہے، جو ان کی محنت ہے، وہ اپنی آپ مثال ہے. اور اس کورس سے جو میں سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک واضح فرق مجھے محسوس ہوا قرآن کے ساتھ، کہ اب جب میں تلاوت کرتا ہوں تو اس میں مجھے کافی سارا مفہوم بھی سمجھ آنے لگ جاتا ہے. نمازوں میں بھی اب دل لگتا ہے کہ عربی گرامر سے ہم نے سمجھا ہوتا ہے کہ کب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے امر کے سیغے میں، اور واحد کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ، جمع اور یہ ساری چیزیں. اور ایک ذہن میں ایک وسعت پیدا ہوئی ہے کہ باقی تمام مسلمانوں کے حوالے سے بھی کہ ہمارا اپنا دل اور اپنا ذہن کو ایک بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک وسعت پیدا ہوئی ہے. تو یہ جو بنیادی دینی علم ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے وہ ادھر پڑھایا گیا، اور وہ اسکولوں میں تو سرے سے پڑھایا تو نہیں جاتا، اور مدارس کے لیے ہر ایک بندے کے لیے اب 8 سال نکالنا بھی کوئی ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو ان حالات میں یہ جو 9 ماہ کا کورس ہے میرے خیال میں بہت مفید رہے گا. اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اساتذہ کرام کے ذریعے ہمیں سکھایا، ہمیں سمجھایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اساتذہ کرام کی محنتوں کا صلہ اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی بھرپور اجر سے نوازے، اور ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. آپ کی اردو بیٹا پہلے سے ایسی تھی یا کورس کے بعد ایسی ہو گئی؟ ماشاء اللہ اچھی. کورس کے بعد اچھی نہیں بہت اچھی ہو گئی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حافظ سعد صاحب آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے تھے، اور میں ان کے بارے میں مزید کچھ بتاتا چلوں کہ یہ ان کا تعلق ہے پرتگال سے. تو یہ 2018 میں جو ہے پاکستان منتقل ہوئے. جس طرح وہ خود بتا رہے تھے کہ ساری زندگی پرتگال اور اسپین میں گزری ہے، تو یہ 2018 میں کی. اور اردو جو ہے یہ سیکھی ہے، جو سیکھی ہوئی اردو جو ہے وہ بولتے ہیں. انہوں نے اپنی والدہ کا تذکرہ کیا کہ والدہ نے محنت کی، تو آپ دیکھ لیں کہ مغرب کے ماحول میں کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی. اور ماشاءاللہ یہ 3 بھائی ہیں اور تینوں حافظ قرآن ہیں. اور اس طرح ان کی جو بڑی ہمشیرہ ہیں وہ بھی انہوں نے بھی عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، اور اس طرح چھوٹی ہمشیرہ نے بھی ہمارے ساتھ 1 سالہ کورس کیا ہے. اور ان کی محنت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ہم اساتذہ پریشان ہو جاتے تھے پیپر دیکھنے کی کیسا پیپر ہے. اس کی آپ کو جھلک اس سے نظر آئے گی کہ انہوں نے 98% نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک بھرپور انداز میں انہوں نے اس کورس کو کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ کی زندگی میں ان کو جو ہے وہ اس کورس کو
آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے پیغام کو پھیلانے والے ہیں. جی ہاں، والد ان کی فوت ہو چکے 2000 میں. والد ان کی وفات پا چکے ہیں، والدہ ہی ہیں ان کے ساتھ. پروگرام کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہونے والے طلبہ میں اسناد جو ہے وہ تقسیم کریں گے. میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں ناظم تعلیم و تربیت محترم جناب بشیر احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کورس میں کامیاب ہونے والے طلباء میں انعامات تقسیم فرمائیں. جو طالب علم اس کورس میں پاس ہوئے ہیں ان کو ہم نے 4 کتابیں بطور تحفہ دی ہیں. چار کتابیں ان کو جو ہے وہ پاس ہونے والے طلباء کو ہم نے دی ہیں. محاضرات حدیث، محاضرات فقہ، علوم القرآن اور نصاب نمبر 2. کامیاب ہونے والے طلباء میں سب سے پہلے درخواست کروں گا محترم جناب سلیمان کریم صاحب سے، سلیمان کریم ولد عبد الکریم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند اور اپنا انعام وصول کریں. ماشاءاللہ یہ بہاولپور سے ہیں اور انہوں نے بہت محنت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا. اس کے بعد میں درخواست کروں گا حافظ احمد رضا والد رئیس احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول کر پائیں. یہ بہاول نگر سے ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت محنت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا ہے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد اشفاق والد محمد صدیق صاحب سے جن کا تعلق لاہور سے، یہ تشریف لائے اور اپنی سند وصول فرمائے. ماشاءاللہ انہوں نے اس عمر میں بھی کورس کو بھرپور انداز میں مکمل کیا ہے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا عاطف اکرم خان والد محمد اکرم خان صاحب سے جن کا تعلق لاہور سے، تشریف لائے اور اپنا انعام وصول فرمائے اور سند وصول فرمائے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا انعام الحق والد سرفراز احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا ہے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا اعجاز احمد والد بہادر خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے، انہوں نے بہت محنت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا ہے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا حافظ جنید احمد والد جعفر علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. یہ ماشاءاللہ آسٹریلیا سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا. اس کے بعد میں درخواست کروں گا غلام مصطفیٰ والد محمد منیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. صاحب کا تعلق بھی لاہور سے، یہ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے کورس کو مکمل کیا. صاحب بہت شکریہ خوشی صاحب. اس کے بعد میں درخواست کروں گا نائب امیر اسلامی محترم جناب اعجاز لطیف صاحب سے کہ وہ تشریف لائے کامیاب ہونے والے طلباء میں انعامات کے ساتھ. میں سب سے پہلے درخواست کروں گا احمد حیات والد حیات محمد صاحب سے تعلق سرگودہ سے کہ تشریف لائے اور اس کا انعام حاصل کریں. اس کے بعد میں درخواست کروں گا یاسر حنیف والد محمد حنیف ملک صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا انعام حاصل کریں. ان کا تعلق کشمیر سے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد وسیم والد محمد سلیم صاحب سے کہ تشریف لائیں. ان کا تعلق جلد سے ماشاءاللہ بڑی محنت سے. انہیں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ دوران کورس ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بڑی غم کی کیفیت میں رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کورس کو نہیں چھوڑا، کورس کو مکمل کیا. اس کے بعد اس کورس کی حد عزیز شخصیت ملک مرید حسین والد ملک غلام صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں. ماشاءاللہ آپ سب ان کو جانتے ہوں گے اور جس محنت سے انہوں نے اس کورس کو کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد ذوالفقار صاحب اور ذوالفقار احمد سے کہ وہ تشریف
لائے اور اپنا سند وصول فرمائے ماشاء اللہ. ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے. ماشاء اللہ بہت محنت کے ساتھ انہوں نے اس کورس کو مکمل کیا. اس کے بعد میں بات کروں گا محمد شفیق ولد محمد رفیق صاحب سے. وہ تشریف لائے. ان کا تعلق لاہور سے ہے, پاکستان سے. ماشاء اللہ یہ بڑے انہوں نے ہاتھ حاصل کیا. اس کے بعد ہمارے طالب علم محترم عدنان نصر اللہ صاحب. عدنان نصر اللہ ولد نصر اللہ صاحب حافظ آباد سے تعلق سے تشریف لائے. اپنے امتحان اور سند وصول. بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا امیر تنظیم اسلامی محترم جناب جاوید شیخ صاحب سے وہ تشریف لائیں. اور اس طرح آپ نے ایک درجہ رکھا ہے درجہ ممتاز. ایسے طلباء جنہوں نے 90% سے زائد نمبر حاصل کیے تو خصوصی طور پر اپنے انعامات دیے. اور ان کو انجینئر نوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ دیا جا رہا ہے. سات جلدوں کا ہے. جو 7 جلدوں کا مکمل سیٹ جو ہے وہ طلباء کو انعام دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا محمد ابو ذر شاہد ورد شاہد احمد صاحب. یہ اب جتنے بھی طلباء آ رہے ہیں وہ 90% پلس ہیں ماشاء اللہ. اتنے کا ساری بات سے. اس کے بعد میں بات کروں گا اسلام رشید ولد عبد رشید صاحب سے. وہ تشریف لائے. نام وصول فرمائے. ان کے تعلق کشمیر سے ہے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا نوید احمد ولد محمد عمر صاحب سے. وہ تشریف لائیں. ان کا تعلق عارف والا سے ہے. ماشاء اللہ انہوں نے غلطی کرتے ہوئے چھٹی حاصل کی تھی. اللہ تعالیٰ کا جیسے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد سفیان علی ولد محمد سعید صاحب سے. ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. ماشاء اللہ انہوں نے بھی 90% سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں. دیکھیں یہ بھی بتائیں کہ کچھ لوگوں کے کچھ رشتے دار چلے گئے. جی جی کچھ آ بھی گئے. کچھ آ گئے. اللہ نے بیٹا تھا. اس کے بعد میں درخواست کروں گا عبداللہ بٹ ولد زیاد شاہد بٹ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا نام وصول فرمائیں. ماشاء اللہ یہ اب جو آ رہے ہیں تینوں بھائی ہیں. جس سے پہلے بتایا ہے کہ تینوں پرتگال سے ماشاء اللہ بہت محنت کے ساتھ انہوں نے عالم نشان. اس کے بعد میں درخواست کروں گا سائنس بٹ ولد زیاد شاہد بٹ صاحب سے تشریف لائیں اپنا نام وصول فرمائیں. اس کے بعد میں درخواست کروں گا سات بٹ ولد شاہد بٹ صاحب سے تشریف لائیں اپنا نام وصول فرمائیں. انہوں نے ماشاء اللہ اول پوزیشن حاصل کی ہے اس کورس میں 98%. ابھی ہم نے خواتین کا مائکان کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پروگرام مکمل کر دیا ہوگا. جی ذرا مجھے میسج کر دیں فون پر. یہاں سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ عمر والے. ہاں سب سے کم عمر جو ہے سر عبداللہ 18 سال سے. سب سے کم عمر عبداللہ کی اور سب سے زیادہ کتنی بڑا 62. یہی اس کورس کا چیلنج ہے. ایسی بات کرنی جو 18 سال والے کو بھی سمجھ آئے اور 62 والے کو بھی. اور یہ قرآن کی ضرورت ہے. جی اس کے بعد اب میں درخواست کروں گا محترم جناب ناظم تعلیم و تربیت خورشید اجم صاحب سے کہ وہ تشریف لائے ہدیہ کی شکل پیش کریں. محترم جناب خورشید اجم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی، نائب امیر، ہمارے معزز مہمانان گرامی، معزز حضرات اور محترم خواتین، کل شکر کل سپاس اس ذات باری تعالیٰ کا ہے جس نے یہ دن ہمیں دکھایا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے بلکہ آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے وہ جنتیوں کا ترانہ حمد ہے کہ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ کل شکر اور کل ثناء اس ذات باری تعالیٰ کی ہے الذی ہدانا لہذا، جس نے ہماری یہاں تک رہنمائی کی، یعنی ہمیں جنت تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. لیکن ہر نیک کام، ہر نیک ارادہ جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی حکم اذن سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ارشاد گرامی ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا. بانی محترم ایسے موقع پر فارسی کا ایک مصرع پڑھا کرتے تھے کہ شکر صد شکر کہ جب مازہ بمنزل رسی. گفتگو ہو رہی تھی، بانی محترم نے یہ گلستان جو سجایا ہے، جو لگایا ہے، اور اس کا آغاز ہوا 1984 میں. پہلا 2 سالہ کورس جو ہے 1984 میں ہوا، اور اس میں بانی محترم نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہم خاص طور پر اپنے رفقا کے لیے اور عام طور پر عام لوگوں کے لیے دین کا جو فکر ہے، دین کا جو انقلابی فکر ہے، وہ بعض اوقات تقاریر سے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے. تو وہ قرآن و حدیث کی بنیادوں سے اس کو سمجھ سکیں. چنانچہ اس میں خاص طور پر عربی گرامر اور پھر منتخب نصاب، اس ساری فکر کی اساس، بنیاد اور اٹھان جو ہے وہ منتخب نصاب ہے جو بانی محترم نے ترتیب کیا ہے. بنیادی طور پر تو یہ مولانا اسرائیل صاحب کا تھا، لیکن بانی محترم نے پھر اس کے اندر کچھ اضافے کیے اور اس کو ترتیب دیا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کا حاصل کیا ہے دین کیا، تصور دین اور تصور فرائض دین. دین کیا اور فرائض دینی کیا. یہ منتخب نصاب اگر انسان صحیح طرح اس کو سمجھ کر پڑھ لے، جیسے کہ ابھی ذکر بھی آیا تھا جس طرح یہاں پر پڑھایا گیا، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ دین کیا اور فرائض دینی کیا. اور بھی موضوع مضامین تھے اس وقت بھی اور تب سے چلا آ رہا ہے. مبشر عارف صاحب نے اس کی تفصیل اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بیان کر دی. تو بانی محترم اب ان کا شکریہ وہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو ان کے لیے انشاءاللہ چلتا رہے گا. اسی حوالے سے جو ذکر بھی ہوا، یہ 40 سال سے تو تقریباً قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے محسوس کیا گیا کہ یہاں مرکز میں ایک بڑی جگہ ہے، ہمارے پاس سہولیات بھی موجود ہیں، تو یہاں پر بھی ایک کورس جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے. وہ ایک
طرف ہے تو یہاں پورا ایک علاقہ ہے، سوسائٹیز ہے، بحریہ ہے۔ تو سابقہ امیر محترم نے پھر اس کا آغاز کیا، اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر آیا کے ساتھ ناظم اعلیٰ حضرت بختیار خلجی صاحب، ان دونوں کی رہنمائی میں اس کورس کا جو ہے آغاز کیا گیا۔ پھر میں شکر ادا کرنا چاہوں گا، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا امیر محترم کا اس حوالے سے کہ انہوں نے آج کی تقریب کے لیے وقت دیا اور اس کورس کو وقت دیتے رہے۔ ان کی مستقل رہنمائی جو ہے وہ ہمیں حاصل رہی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ڈائریکٹر رہے ہیں ایکیڈیمکس، تو اس حوالے سے وہ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں یوں کہہ لیجیے کہ پوچھتے رہے ہیں، استفسار کرتے رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں ان کے مفید مشورے جو ہے وہ ہمیں حاصل رہے۔ شعبہ تربیت کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس کے اندر مختلف ہمارے جو فکری محاضرات رہے اس کے اندر ان کا تعاون رہا ہے۔ پھر رجوع الی القرآن کورس کی ٹیم جو ہے وہ جو کہتے ہیں فارسی میں کہ یہ خانہ ہما آفتاب است، تو اس میں ہر استاد جو ہے وہ ماشاءاللہ آفتاب اور ماہتاب ہے، اور انہوں نے جس انداز سے اور جس لگن سے، جس مشنری انداز سے یہاں پڑھایا ہے، تو وہ ٹیچر نہیں تھے بلکہ حقیقتاً معلم اور مدرس تھے، اور ایک مشنری جذبے کے ساتھ، اور جس طرح کوئی اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی لگن کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ انہوں نے پڑھایا۔ اکبر آلبانی کا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، تو واقعتاً یعنی مردم سازی کا کام جو ہے وہ ہمارے ٹیچر حضرات نے، اور ان کے اوپر کوآرڈینیٹر ملک شرف گنج صاحب، ان کی محنت، کوشش، جس طرح سے وہ پین لیتے رہے ہیں، اور ہر حوالے سے جو، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص ٹائم تھا بلکہ سارا دن ہی تقریباً، رات بھی وہ بشر عارف صاحب یہاں موجود ہوتے تھے۔ پھر جس طرح قاری تنویر صاحب کا ذکر آیا تو عشاء کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں اور فجر کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں، اور کوئی وقت ہے ہی نہیں کسی کا کہ نہیں یہ تو کوئی اس کا ذاتی وقت ہے، اور یہ جو ہے وہ یہاں اس کورس کے حوالے سے ہے۔ تو ان تمام حضرات نے جو ہے ہمارے شکریہ کے مستحق ہے۔ اسی طرح دوسرے شعبہ جات نے بھی یہاں جو تعاون کیا ہے اس کورس، ظاہر اس کے بغیر تو ممکن نہیں تھا، جیسے کہ ہمارے عزیزم ارسلان نے کہا ہے، میس اور طالب علم کا تو چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، تو اسی طرح دوسرے بھی جو ہمارے شعبے ہیں ان کے اندر طالب علموں کی بات جیسے آیا، ماشاءاللہ ایک بہترین گلدستہ، ہر عمر کے لوگ ابھی بات آ گئی، اور خاص طور پر ہماری اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی، اور کسی بھی انقلابی تحریک کے جو ہراول دستہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہی ہے۔ سورہ کہف میں آیا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان ہی تھے جو بادشاہ وقت کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اور ڈٹ کر جو ہے اس کے سامنے توحید کا نعرہ بلند کیا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص 16 سال کی عمر میں اسلام، حضرت عمر کی عمر 27 سال کی، اسی طرح حضرت عثمان، حضرت طلحہ، دوسرے صحابہ اکرام، یہ سب نوجوان ہیں۔ حضرت ابوبکر جس وقت ایمان لائے وہ 38 سال تھے، اور حضور کی عمر جو ہے وہ 40 سال۔ تو یہ ماشاءاللہ نوجوان، اور آج کی یوں کہہ لیجیے کہ وہ بارات کے یہ دولہا ہیں سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے، جیسے وہ اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی آج ان کی ایک طرح سے اجتماعی جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے۔ تو میں بارات ان تمام طالب علموں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا اس بارات کے دولہا تو یہی ہیں، یہ آئے تو ہم نے اپنا کورس شروع کیا ہے، تو اس حوالے سے ان کا شکریہ تو سب سے زیادہ بنتا ہے۔ تمام مہمان خواتین اور حضرات کا شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ ظاہر ہر شخص مصروف ہے، اس میں سے وقت نکال کر آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے ان کا بھی شکریہ، ظاہر کوئی مجبوری ہوگی تو وجہ ہوگی۔ آپ تمام حضرات کی حاضرین اور غائبین جو ہے سب کی دعائیں بھی ہمیں چاہیے۔
یہ کام مزید بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا. یہ تیسرا سیشن تھا ہمارا، اور ہر سیشن جو ہے وہ ہر رنگ جو ہے وہ پچھلے رنگ سے بہتر ہی رہا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اگلا رنگ اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے. تو اب آپ یہاں سے جب انشاءاللہ جائیں تو ہمارے ایمبیسیڈر اور سفیر بن کر جائیں، اپنے اپنے جگہوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر اس دعوت کو پہنچائیں. جس طرح ہمارے ساتھیوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، اس سے تو میری تو آنکھوں میں بار بار آنسو آتے رہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو، قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. اب آخر میں دعوت دیتا ہوں امیر محترم کو، امیر تنظیم اسلامی کو تشریف لائیں اور اپنا صدارتی خطبہ اور دعا اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال اللہ تبارک وتعالی انہ لقول فصل وما هو بالهزل. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. محترم خورشید صاحب اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھا. یہی پہلا نقطہ تھا جو میں نے اپنے لیے نوٹ کیا تھا. اور آخر جنت کا وہ ترانہ کہ جب جنت میں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچیں گے تو کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو وہی ہمارے بھی اس وقت شکر کے کلمات ہونے چاہیے کہ جو کچھ بھی ممکن ہو سکا اس کورس کا آغاز، اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے ہم پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا کا بھی ذکر خوشی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام شکر و تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ جس کی نعمت اور احسان کی بدولت نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. شہر شہر سے، پاکستان کے مختلف گوشوں سے آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت عطا ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات کا ہمارے حق میں سازگار ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اساتذہ کا میسر آنا اور اساتذہ کے لیے یہ طلباء و طالبات کا میسر آنا، پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس مرکز میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں سہولیات عطا فرمائی، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہے. اور قرآن حکیم اصول دیتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے کہ میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں. بڑا پیارا فارمولہ ہے. اگر مزید چاہتے ہیں تو جو مل گیا اس کا اعتراف ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے تو اللہ تعالیٰ مزید ادھر بھی اور ادھر بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشی کا موقع بھی ہے اور معلوم بھی نہ ہوا، اور یہ تیسرے کورس کی تکمیل یہاں اس مرکز تنظیم اسلامی میں ہوگی. 40 برس کی داستان ہے مرکزی جمع خدام القرآن کے تحت کے قرآن اکیڈمی لاہور میں، پھر اسی طرح کراچی میں کئی مقامات پر، اسی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، ملتان میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بانی محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے جس کی ابھی بہت ساری شاخیں دیکھ رہے ہیں. میں نے معلوم بھی کیا اور بتایا گیا کہ سب سے چھوٹی عمر کے عبداللہ ہیں 18 سال کے، اور سب سے بڑی عمر میں حضرات میں اشفاق صاحب ہیں جو کہ 63 برس کی ان کی عمر ہے. کراچی میں زیادہ وقت گزرا ہے تو وہاں کے تجربات یہ بھی ہیں کہ 14-15 سال سے لے کر 84 سال تک کے لوگوں نے یہ کورس کیا الحمدللہ. اور یہ دنیا کا مشکل ترین اور عجیب ترین کورس ہے، اور بالکل بے انصافی ہوگی اگر خواتین جو اس کورس میں شریک ہیں اور شریک رہتی ہیں اور ان کے ایثار، تحمل اور صبر اور برداشت کا تذکرہ نہ کیا جائے. یعنی پہلے تو یہ عجیب کورس ہے، 18 سال والا بھی بیٹھا اور 60 برس والا بھی بیٹھا اور 14 سال والا بھی بیٹھا اور 80 برس والا بھی بیٹھا. ایک تو یہ عجیب کا معاملہ ہونا،
پھر مختلف علاقوں سے ہونا، پھر مختلف تعلیمی بیک گراؤنڈ سے ہونا، مختلف زبانوں کے بولنے والوں کا ہونا، مختلف اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا وغیرہ وغیرہ۔ کراچی میں وہ بھی گزرا کہ ہمارے پاس 4 شاگرد آئے بہاول نگر سے، اور ان میں سے 2 کھیتی باڑی کرتے تھے، کہتے تھے بس پردھان کچھ نہیں آتا، قرآن پڑھنے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ 10 مہینے کے بعد ان 2 کی عربی گرامر اتنے معنی میں کہ قرآن حکیم کا ترجمہ کر سکیں، سب سے بہترین استعداد ان کی تھی پوری کلاس میں۔ ان کا 4-5 کلاس پڑھا ہوا ہونا اور کھیتی باڑی کے عمل کو چھوڑ کر کراچی میں جیسے بڑے شہر میں آ کر قرآن پڑھنا، اس میں ان کو رکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ اس معنی میں عجیب ہے۔ اور مزید عجیب و غریب بات کیا ہے، خواتین پردے میں ہیں، اور پردے میں بھی اتنا ہے کہ استاد سے کوئی انٹریکشن نہیں، حضرات سامنے بیٹھے ہاتھ کھڑا کیا فوراً سوال کر لیا، ادھر وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو استاد اگر سوال کو دہرا دے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ سوال اٹھا جس کا استاد جواب دے رہے ہیں، یا پھر یہ کہ بہت سے بہت خواتین کی طرف سے وہ اسکرین پر آتا ہے سوال۔ تو چلیں یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور وہ سوال خواتین پرچی پر رکھتی ہیں، لکھتی ہیں، کیمرہ اس کو فوکس کرتا ہے، استاد کے سامنے فقط پرچی پر سوال آتا ہے۔ اس میں بھی تحمل ہے ان کا، اس میں بھی اثار، ان میں بھی قربانی ہے کہ ادھر تو مرد سامنے، حضرات سامنے بیٹھے فوراً سوال کر لیا، مگر وہاں 1 ہو جائے گا، 2 ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 3 سوالات ہو جائیں گے۔ پھر ان کی عمروں کا معاملہ، ان کا بیک گراؤنڈ کا معاملہ، ان کا تعلیمی معیار کا معاملہ، اس سب کے ساتھ اگر چلیں تو واقعی یہ اعجاز خود قرآن حکیم کا ہے۔ اس قرآن نے جوڑا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا اعجاز، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دو۔ بہت سارے جو شکریہ تھے وہ خورشید صاحب نے ماشاءاللہ ادا بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس طرح کی محافل ہوتی ہیں تو بہرحال وہ ایک روایت بھی بن گئی ہے، اور کچھ رسمی کارروائی بھی ہوتی ہے، اسٹیج بھی ہوتا ہے، اسٹیج سیکرٹری بھی ہوتا ہے، کچھ کو بلانا پڑتا ہے، کچھ کے القابات بتانے پڑتے ہیں، کچھ کے بارے میں کچھ کہنا پڑتا ہے، کچھ مجبوریاں بن جاتی ہیں، مگر یہ کبھی کبھی اندر کے نفس کے لیے شرارت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی عطا فرمائی، ایک ایک نقطے پر رہنمائی عطا فرمائی۔ بڑی پیاری دعائیں ہیں، میں بھی مانگتا ہوں اللہ میری بھی شروع سے حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ کون پاک ہے ہم میں سے؟ کون ہم میں سے پرفیکٹ ہے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، اور واغفر لی بما لا یعلمون، اور اللہ جو یہ نہیں جانتے تو اس میں مجھے معاف فرما دے، تو میرا سب کو جانتا ہے نا، تو نے کتنا پردہ مجھ پہ رکھا وہ ان کو معلوم نہیں۔ واغفر لی بما لا یعلمون، کہ اللہ یہ جو نہیں جانتے اس پر مجھے بخش دے، واجعلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ یہ میرے بارے میں یہ گمان بڑے اچھے کر رہے ہیں تو مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ استاد کی پوزیشن میں ہے، وہ شاگرد کی پوزیشن میں ہے، وہ خطیب کی پوزیشن پہ ہے، وہ امیر کی پوزیشن پر ہے، وہ ذمہ داری کی پوزیشن پر ہے، وہ باپ ہے، کچھ بھی ہے۔ بار کتنے ہی مواقع آتے ہیں جہاں نفس کی اکساہٹیں ہیں، شیطان کے بعد ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے سابق میرا محترم امیر تنظیم عاقب سعید صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بھائی ذرا میں اس کو اور ہلکا کر رہا ہوں جملے کو، یہ کورس ہم کیوں کرا رہے ہیں، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، کچھ کا ذکر آ گیا، لیکن اس کورس کے بعد ایک اہم مقصد یہ بھی سامنے رہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو ہم کتنے لا علم تھے اور ہیں، ہمیں معلوم ہو کتنے لا علم تھے اور ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کلمے جملے کو نقل فرما رہا ہے، تو اتنا تو پتہ چلا کتنے لا علم ہیں۔ بعض امور کھلے ہیں فہم قرآن کے، فہم حدیث کے، تو ایک دنیا ہے بہرحال۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی وہ بھی قرآن اکیڈمی کراچی سے پڑھے ہوئے، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا بھی اور پی ایچ ڈی بھی کیا، سورہ یوسف سے تربیت کے نکات انہوں نے مرتب کیے۔ بہرحال ابھی مدینہ میں، مدینہ شریف میں کسی شیخ سے وہ کچھ درس حدیث دے رہے تھے، تو کہا شجاع بھائی یہ خیال مجھے آیا کہ یہ ایک حدیث مشہور ہے نا، وہ جو بدو آیا تھا جس سے پیشاب کر دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ دوڑے، حضور نے روکا کہ سمجھایا، مشہور بات ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کئی مطلب اس حدیث کا خود درس دیا ہے اور کہیں خطبات، تو ایک خیال چھوٹا سا انسان ہے نا آیا کہ ماشاءاللہ میں نے اس حدیث پر بہت سارے نکات بیان کر دیے،
تو کسی شیخ کے پاس کچھ عرصہ لگایا، کہتے ہیں شیخ نے اس ایک حدیث پر 104 نکات محض اپنے حافظے سے 3 گھنٹے میں بیان کیے اور کہا بیٹا ابھی تھک گئے، کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو فوراً اپنی اوقات نظر آ گئی کہ کہاں کھڑے۔ تو بہرحال حد کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رہے کہ 2 کتابیں پڑھ کے کوئی تھکنے خواہ اور ترم خواہ اور پتہ نہیں کون کون سے خواہ ہم اپنے آپ کو نہ سمجھ لیں۔ علم بڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عاجزی میں بھی آگے بڑھا۔ اب وہ بات کہ جو علم بڑھے تو اللہ ہمارے اندر حلم بھی پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عاجزی انکساری وہ جو اللہ کو مطلوب ہے حلم کے ساتھ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ ذکر آیا بہت سارے مضامین کا، الحمدللہ ان سب کا یہاں پر اہتمام ہوا، اور کچھ میں نوٹ کر رہا تھا کہ بھئی مبشر عارف صاحب نے لٹریچر کا ذکر پہلے نہیں کیا، محاورات کا ذکر نہیں کیا، تو وہ طلباء کی طرف سے بات آ گئی کہ مبشر عارف صاحب نے مزید اس کی تفصیلات ہمارے سامنے رکھ دی۔ سارے ہی یہ سبجیکٹس یا موضوعات اہم ہیں اور 9-9.5 مہینہ اس کے لیے بھی کم ہے، لیکن بہرحال ایک طے شدہ ترتیب کے مطابق اس کی تکمیل ہو رہی۔ لیکن جو محترم خورشید صاحب نے بات بیان فرمائی وہی میرے دل میں بھی ہے۔ ہم نے بھی کورس کیا، کیونکہ 9-9.5 مہینے میں سے 2.5 مہینے لیٹ جوائن کیا تھا میں نے، 2001 کی بات ہے، وہ آڈٹ فرم کی آڈٹ ٹریننگ کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کی تکمیل کے بعد جوائن کیا تھا۔ بہرحال تو کورسز ہم گزرے بھی، پڑھایا بھی ہے، لیکن سچی بات یہ کہ اس ہمارے رجوع الى القرآن کورس کی جو جان اور روح ہے وہ منتخب نصاب ہے، اور لٹریچر کے بہت سارے ویسے موضوعات تھے لیکن کچھ موضوعات اس کی جان ہے۔ ورنہ الحمدللہ تجوید آپ نے پڑھی ماشاءاللہ، خالد نبوی صاحب، میں ہر 15 دن میں ہم مرکز میں ہو تو میں خود دیکھتا ہوں طلباء کو، وہ فجر کے بعد بیٹھے، مغرب کے بعد بیٹھے، کچھ عشاء کے بعد بیٹھے، الحمدللہ۔ البتہ دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ تجوید ہم سے بہتر پڑھانے والے بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ عربی گرامر آپ نے پڑھی، درست لغت العربی ادھر ہے، قرآن اکیڈمیز میں آسان عربی گرامر لطف الرحمان خان صاحب کی، وہ بھی ہمارے محسنین میں سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حافظ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہرحال لیکن پھر بھی بہرحال ہم سے بہتر عربی پڑھانے والے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ محمود حماد صاحب نے بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تجزیہ بھی کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، احادیث کا مطالعہ، اصول حدیث کا، حدیث کا مطالعہ۔ لیکن بہرحال اگر وہ شیخ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک حدیث سے 104 نکات اپنے حافظے سے 3 گھنٹے میں بیان کرنے کا، بیٹا کل بات ہوگی، تو اس کی کوئی حد نہیں ہے نا۔ بہت اچھے لوگ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سیرت کی آپ بات کر رہے ہیں، ہاں سیرت کا ایک پہلو جو انقلابی پوائنٹ آف ویو سے سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ ہے، اس کو بھی اس کورس کی جان میں شامل کر لیجیے۔ بعد میں اس کا تھا منتخب نصاب، وہ جو ہمارا ساتھی آصف ایرانی اس کا نام ہے، ابو مریم کے نام سے وہ ڈیلس میں والے ان کی انگیجمنٹ یعنی مصروفیات کا معاملہ، کہتے ہیں بہت پڑھا، ملیشیا میں پڑھا، سعودی میں پڑھا، شام میں پڑھا، بہت سارے علماء کے سامنے جا کے زانوِ تلمس طے کیے، شاگرد بن کر بیٹھے۔ نو میچ آف منتخب نصاب ایز ٹاٹ بائی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ۔ یہ جان ہے اس کورس سے، آپ اپنے کورس میں دیکھ لیں، یہاں پہ ہاتھ سینے پر باندھنے والے بھی حضرات ہیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے والے، ایسے ہی آمین زور سے کہہ لیں۔ دنیا تو مطلب ہمارا 90% 95% معاشرہ اسی پر ڈل جاتا ہے، اسی پہ ڈل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جو ورلڈ ویو ہمارے سامنے رکھتا ہے، جس کی جان ہم کہہ رہے ہیں کہ منتخب نصاب ہے، جس کو خورشید صاحب فرمایا کہ دین کا جامع انقلابی ہر کی قسم، اور ہماری دینی ذمہ داری دینی فرائض کیا ہے، اس کی کلیئرٹی الحمدللہ اس منتخب نصاب کے ذریعے سے، اور پھر دین کے جامع تصور کے بیان کے حوالے سے، فرائض دینی کے بیان کے حوالے سے، ان فرائض کو ادا کرنا اکیلے ممکن نہیں، اجتماعیت اس کے لیے لازم ہے، پھر بیعت کا تصور، پھر غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کے لیے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ لٹریچر یہ محاضرات قرآنی میں ان کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر اس کورس کی جان کیا ہے میرے نزدیک، وہ ایک آگ لگا دینے والی بات ہے جو مومن کو کھڑا کر دی حق کے پرچار کے لیے اور باطل کے مٹانے کے، وہ آگ، ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، وہ آگ لگے ہمارے، یہ ہے اس کورس کا حاصل۔ اور آگ لگتی ہے تو پھر بڑھتی بھی ہے، تو اب یہ جو لگی ہوئی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور بڑے اچھے ماشاءاللہ ہمارے قیمتی ساتھی یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی کہ وہ اپنے اپنے کچھ ارادے لے کر جاتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے سامنے کی بات ہے،
پھر ایک شاگرد جو پچھلے سال کے تھے آج ماشاءاللہ استاد بھی ہو گئے الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے وہ جو سورہ احقاف میں جنات کا تذکرہ آتا ہے، ایک مرتبہ جنات نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے فجر کی نماز کی کچھ تلاوت سنی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ایک مرتبہ قرآن سنا، خاموش ہو جاؤ، پہنچ گئے اور توجہ سے سننے کا معاملہ ہوا. فلما قضیہ، جب وہ تلاوت قرآن مکمل ہو گئی، اپنی قوم کی طرف منذر، انذار کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن کر وہ تو لوٹے. وہ تو جنات ہم اشرف المخلوقات انسان. ایک مرتبہ کا قرآن سنا، نہ صرف کہ قبول کیا بلکہ داعی قرآن بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے. اللہ ہمارے طلباء کو بھی توفیق عطا فرمائے اسی جذبے کے ساتھ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے دوست احباب میں، تاہاں کہ ساری دنیا کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور جو قرآن پاک کہتا ہے تو بیان قانون کا سورہ قصص 8ویں رکوع میں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو لوگوں کے ساتھ لڑائی کا معاملہ کر. اسے تو دولت ملی مگر وہ نشے میں چلا گیا، اس کے برباد ہو گیا. اللہ نے اتنی سب سے بڑی دولت دی ہے، خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. حدیث کا ترجمہ یاد رہا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. پڑھ چکے ساری آیات، اس پر خوشیاں منائیں. اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جمع کرنے کے لیے اسٹرگل کی جائے، محنت کی جائے. تو اتنا بڑا احسان ہم پر ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ احسن، تم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تم بھی دوسروں کے اس خیر میں شامل کرنے کی کوشش کرو. یقیناً جیسے ہماری 3 ساتھیوں نے تو اپنی والدہ محترمہ کا ذکر کیا، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن بہت سے ہوں گے کسی کی والد نے بھیجا، کسی کی والدہ نے بھیجا، کسی کے بھائی نے بھیجا، کسی کے کزن نے بھیجا، کسی کے چاچو نے بھیجا ہوگا، کسی کے ماموں نے بھیجا ہوگا، کسی کے دوست نے بھیجا ہوگا، کسی کے پڑوسی نے بھیجا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو آپ بھی دیکھیں، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی کزن، میرا کوئی دوست، میرا کوئی کزن، میرا کوئی بھانجا، میرا کوئی بھتیجا، میرا کوئی پڑوسی، دیکھیں کوئی ہیرا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا دائیں بائیں آپ کے. رسول اللہ نے ہیرے مانگے اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عمر بن ہشام دے دے مجھے، یا عمر بن خطاب دے دے اللہ مجھے رضی اللہ تعالیٰ. ایک تو دے دے اللہ تعالیٰ، اور اسلام کو عزت عطا فرماتے ہیں، کیا پتا وہ ہیرے آپ کے میرے دائیں بائیں موجود ہوں. مانگیں اور محنت کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے پر ایک اہم میری گزارش، ماہ شعبان ہے، اور ماہ شعبان ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. مانگنا بھی اللہ سے کہ اللہ ماہ رمضان، اللہ بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک بھی پہنچا دے. البتہ اس سال کا ہمارا رمضان مختلف ہونا چاہیے. ممکن ہے پچھلے سال رمضان میں تراویح ادا کی مگر پتہ نہ چلا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض ہمارے طلباء کو، طالبات کو دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں شرکت کا موقع ملا، الحمدللہ. مگر اب ڈفرینٹ کیوں ہوگا؟ دروس لغت العربیہ 2 کتابیں پوری، اور ترجمہ قرآن کے ساتھ آپ گزرے، تجزیہ قرآن گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ آپ گزرے، الحمدللہ. تو اب آپ کا میرا ریسیونگ اینڈ تو قرآن پاک کے فہم کے اعتبار سے بہتر ہے نا. اب آپ کی میری تراویح ڈفرینٹ ہونی چاہیے، اب آپ کا میرا نماز کا ادا کرنا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. عام طور پر خطاب جمعہ بلکہ جو عربی خطبہ ہے اس کے دوران میں نیند زیادہ آتی ہے نا، تو اب آپ کی میری نیند اڑ جانی چاہیے، مجھے سمجھ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس اعتبار سے اس دفعہ کا رمضان مزید بہتر ہو قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی اعتبار سے اپنے جیسے خورشید صاحب نے ذکر تو فرما دیا، ایک مفتی صاحب کہیں عالم دین بن کے، مفتی نہیں ہے لیکن بڑے عالم ہیں، تو بڑی پیاری بات انہوں نے کی، بڑا رو رو کر کہا، شاید کچھ لوگ پہنچ بھی جائیں گے. اپنے طلبہ کو آخری حدیث پڑھانے بخاری شریف کی، اور رو رو کے دعائیں ہو رہی. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں تمہارے روشن چہرے کب مجھے نظر آئے، اب تو تم چلے جاؤ گے یہاں سے، تو یہ روشن چہرے پتہ نہیں کب نظر آئے. تو بیٹا کب مر جائے تو یاد کرنا کہ اللہ کے یہاں شرمندگی نہ ہو، اللہ کے یہاں کامیابی ہو. اللہ لیکن بہرحال یہاں کا ہمارا جدا ہونا اس معنی میں نہیں ہے، بہرحال دنیا عارضی، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، تو اصل ہے کل کا مسئلہ. اسی لیے آیت تلاوت کی گئی بل تنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے تمہیں سے ہر کوئی دیکھے اس سے کل کے لیے کیا تیاری کرے گی. بہت اچھا ایک نقطہ آیا کہ اس کورس کے دوران میں للہیت، تو خیر آپ کو استاد صاحب کی طرف سے بتائی، شان ابراہیم صاحب کی طرف سے، للہیت کا پہلو اور اخلاص کا پہلو، سارا معاملہ یہ انما الاعمال بالنیات بھی ہے، ہاں اور انما الاعمال بالخواتین بھی ہے.
خاتمے کا بھی اعتبار ہے. خاتمہ کس پر ہو رہا ہے؟ ایمان پر ہو رہے تھے. بہرحال یہ اپنی جگہ معاملات ہیں. تو اخلاص کا پہلو، الہیت کا پہلو، کل کی فکر کا معاملہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کل کے اعتبار سے. کورس کے دوران میں بتایا گیا کہ بعض ساتھیوں کے کسی کے والد کے انتقال ہو گیا، دیگر رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے سب کا جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے طلبہ و طالبات کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آخری بس ایک بات ہے، واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کریں؟ فارغ ہو گئے ماشاءاللہ، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، نہیں، باقی باتیں تو آ گئی ہیں، معلوم ہو گیا کہ کتنے لاعلم تھے، لیکن بہرحال یہاں ایک ماحول ہے. ماہ رمضان میں ایک ماحول بنتا، اس کے بعد مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. رجوع القرآن کورس سے ایک ماحول ہے 9 سے 1 یا 8:30 یا 8:30 سے 1 بجے تک، ایک بڑا پیارا ماحول ہے. دن میں ماحول، شام میں ماحول، جو یہاں ریزیڈنٹ ہیں رات میں بھی ماحول الحمدللہ. اب تو باہر نکلنا ہے نا، اب ماحول وہ تو نہیں رہے گا، تو کیا کریں؟ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اپنا ماحول خود بناؤ. اپنی دنیا آپ پیدا کر زندوں میں، سوسائٹی ود ان سوسائٹی ایک ماحول ہے، اس کی برکت ہے، مگر باہر اس ماحول سے باہر تو نکلنا ہے. ماہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن باہر تو نکلنا ہے، رمضان سے بھی نکلنا ہے. کیا کریں آخر؟ یہی سبق ہے جو سورہ العصر سے پہلے دن سے ہمارے سامنے آیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والی بات. اسی کے لیے جہاں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن خدام القرآن کا سلسلہ شروع کیا. قرآن حکیم کا تعلیم و تعلم کا معاملہ، اشاعت کا معاملہ، نشر و اشاعت کا معاملہ، قرآن کے فہم کو عام کرنے کا معاملہ، وہیں انہوں نے تنظیم اسلامی قائم کی کہ جس قرآن کو سیکھ رہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنے عمل میں بھی لانا ہے، اور اس کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنی. یہ فیصلہ کن کلام ہے. 2 آیات تلاوت کی گئی تھی، انه لقول الفصل وما هو بالهزل. بلا شبہ یہ قرآن حکیم فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے، کوئی بیکار شے نہیں، معاذ اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. بے شک اللہ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے. یہی تجزیہ اقبال کا ہے، بلکہ اقبال نے اسی حدیث کے تحت تجزیہ کیا ہوگا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو اس قرآن سے عملاً تعلق، اس قرآن پر عمل کی کوشش، اس قرآن کی بھی دعوت کو عام کرنا، اور اس قرآن کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل بات سب تفصیل سے آ چکی. تو واٹ نیکسٹ میں ایک ہی بات ہے، اجتماعیت اختیار کریں، جہاں ان باتوں کی یاد دہانی بھی ہوگی، جہاں ہم مقصد ساتھی بھی ہوں گے، ہم خیال لوگ بھی ہوں گے، جہاں ایک ماحول بنایا جا سکے گا، جہاں ہم اپنی ایمانی بیٹری کو چارج اور ریچارج کر سکیں گے. دجالی تہذیب ہے، بے خدا تہذیب ہے، اس کے اثرات ہم پر مسلط ہیں، اکیلے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں. تو یہ مجھے اجتماعیت سے وہ سپورٹ ملے گی. اسی کی دعوت آپ کے سامنے کہ اب آگے بڑھ کر، اور بہرحال مرکز تنظیم اسلامی میں کورس ہوا ہے، آپ نے خود دیکھا، سارے معاملات کو دیکھا. مجھے یقین تو یہ ہے کہ اکثر ہی طلباء اور کچھ طالبات بھی یقیناً وہ تنظیم میں شامل ہو چکے ہوں گے. البتہ اگر بالفرض محال کو رہ گیا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری میری ہدایت یا آخری درخواست یہی ہے کہ واٹ نیکسٹ میں ایک ہی بات اجتماعیت کے اندر آنا، تو پھر اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا. اور آخری بات، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خانہ کعبہ کی اثر و تعمیر فرماتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، تو پیغمبروں نے اعمال کی قبولیت پر دعا کرنا بھی سکھایا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے قبول فرمائے، اور اس ساری محنت کو اللہ تعالیٰ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ہمارے اور بزرگوں اور اکابرین کے لیے، اور پاکستان بھر میں جو ہمارے جن بزرگوں نے اکابرین نے محنت کی، جن کی محنت کے ثمرات کے نتیجے میں کورس اس شکل میں آپ کے سامنے، پھر آپ کے ہمارے تمام اساتذہ کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے اللہ تعالیٰ مزید خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب، جو آپ کے سامنے اختتامی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. امیر محترم، میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری اس کلاس میں سے تقریباً اکثریت طلباء، ایک دو کو چھوڑ کر وہ تقریب میں شامل ہو چکے. الحمدللہ ہم ان کے بہترین مستقبل کے لیے دعا کریں. ایک دوسرا اعلان کہ آئندہ کورس جو ہے، جس طرح پہلے بھی تذکرہ کیا گیا کہ آئندہ جو 1 سالہ رجوع القرآن کورس ہوگا، وہ ہمارے پاس 8 مئی 2023 سے اس کا آغاز ہوگا،
انشاءاللہ اس کی بھی آپ بھرپور دعوت دیں اپنے دوست احباب۔ اور آخری اعلان آج کا یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی نماز ادا کی جائے گی۔ ابھی ہمارے پاس 26 سے 40 جی انشاءاللہ 8:40 پر نماز عشاء ادا کی جائے گی، اور بقیہ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے اس طرف سے جو میرا داہنا سائڈ بن رہا ہے اور آپ کا لیفٹ بنے گا، تو اس سائڈ سے آپ نے یہاں اوپر والے ہال میں تشریف، آپ تمام حضرات نے اوپر والے ہال میں تشریف لے جانا ہے، وہاں انشاءاللہ آپ کے لیے کرنے کا بندوبست ہوگا۔ تو میں اب بس آخر میں امیر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے ساتھ اس مجلس کے اختتام۔ دعا کے بعد اذان ہوگی اور 8:40 پر انشاءاللہ جماعت آ کے جو ساتھی وضو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا الجلال والاکرام